اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ایسی بنائی ہے جہاں راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، سکھ ہی سکھ ہے، اور وہ ہے جنت۔ وہاں تکلیف کا، دکھ کا، بیماری کا، پریشانی کا نام و نشان ہی نہیں ہے، گزر ہی نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے وہ بنائی ہے جہاں پر دکھ ہی دکھ ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی پریشانی ہے، جہاں راحت و آرام کا نام و نشان نہیں، اور وہ ہے جہنم۔ یہ سب تو مرنے کے بعد ہے۔ ہم لوگ دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس دنیا کا نظام چلایا ہے کہ یہاں راحت بھی ہے، یہاں تکلیف بھی ہے، یہاں پریشانی بھی ہے، یہاں راحت بھی ہے، یہاں خوشی بھی ہے، یہاں غم بھی ہے، یہاں دکھ بھی، درد بھی ہے، اور یہاں پر راحت و آرام بھی ہے۔ اور جب انسان دکھ میں ہوتا ہے اس کا اثر بھی چہرے پر ظاہر ہوتا ہے، اور انسان اگر کسی خوشی میں، راحت میں، آرام میں ہوتا ہے تو اس کا اثر بھی چہرے پر ظاہر ہوتا ہے۔ اب ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس امت میں پیدا فرمایا ہے، ہمارے جو رہبر کامل ہیں، ہمارے جو انسان کامل ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ میں بھی سکھ میں بھی کیسے ہمیں رہنا ہے، کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسا پیش آنا ہے، اس بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً وعملاً ارشادات منقول ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دکھ میں نہیں ہوتے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کتنا ستایا گیا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راحت مانگنا ہے، آرام مانگنا ہے، عافیت مانگنا ہے، لیکن دوست بزرگوں، اگر ہمیں دنیا کے حالات کی وجہ سے کوئی تکلیف آ جائے، روزگار کے اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے، یا کسی اور پریشانی کے اعتبار سے اگر کوئی تکلیف آ جاوے، تو ہمیں اس تکلیف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور لوگوں سے اور اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے رشتہ داروں کے سامنے انتہائی مسکراتے ہوئے، انتہائی مسکراتے چہرے کے ساتھ، گویا کہ ایسا کہ اسے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچے، اس طریقے سے رہنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان متواصل الاحزان، باقاعدہ روایتوں میں صحابہ نے بتایا اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمگین رہتے تھے، دائم الفکر، آپ کو ہمیشہ ٹینشن رہتی تھی۔ لیکن دوستو بزرگوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اتنا سب ٹینشن ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے دوستوں میں، اپنے صحابہ میں، اپنے بیوی بچوں کے سامنے ہمیشہ مسکراتے ہوئے پیش آتے تھے۔ میں آپ کے سامنے 4 خوبصورت احادیث اس بارے میں پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 6089۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، جب سے میں اسلام لایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا۔ اور دوسرا جملہ فرمایا، ولا رآنی الا تبسم فی وجہی، اور جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ نے مسکراتے ہوئے ہی مجھے دیکھا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادائیں ہوں گی؟ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ترمذی کی روایت، روایت کا نمبر ہے 3641، فرماتے ہیں کہ ما رأیت اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں پایا، کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دوستوں کی محفل میں آپ مسکراتے تھے، ترمذی شریف ہی کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 2850۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 مرتبہ سے زیادہ بیٹھکیں کی ہوں گی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست میں بیٹھنے کی مجھے تقریباً 100 مرتبہ سے زیادہ سعادت حاصل ہوئی۔ میں آپ کے پاس بیٹھا، آپ کی مجلس میں بیٹھا۔ فرماتے ہیں آگے، فَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ، آپ کے جو صحابہ تھے وہ شعر کہتے تھے، شعر گوئی کرتے تھے، مجلس میں شعر کہتے ہیں لوگ۔ اور وَيَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، اور جاہلیت کے امور میں سے، جاہلیت کے اعمال اور جاہلیت کے کاموں میں سے کسی بات کا ذکر فرماتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس مجلس میں ہوتے، اللہ کے نبی خاموش ہوتے، فَرُبَمَا يَتَبَسَّمُ مَعَهُمْ، بس اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے مسکرا دیا کرتے تھے ایسی مجلسوں میں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ اور اپنے دوستوں میں یہ عادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کئی روایتوں میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے جو بھی آپ کا بھائی ہے ایمان والا، اس کے سامنے خندہ روئی کے ساتھ ملنا اور مسکراتے ہوئے اس کے پاس آنا، مسکراتے ہوئے اس سے ہم کلام ہونا، یہ صدقہ ہے، اس میں صدقے کا ثواب ملے گا۔ ان ساری تفصیلات کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی دوستو بزرگوں کہ مسکراتے ہوئے رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنے دوستوں میں
ہلکی پھلکی ہنسی مذاق کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ چہرہ بسورا ہوا رکھنا، ہمیشہ بالکل روتا ہوا چہرہ رکھنا، اور اس طریقے سے رہنا کہ گویا غموں کا پہاڑ آپ کے اوپر سوار ہو گیا، یہ یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستمرہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کے خلاف ہے۔ اور مسکرانا ہماری صحت کے لیے، ہمارے جسم پر ہونے والے اثرات جو جسم پر مرتب ہوتے ہیں، اس میں یہ مسکرانا کافی معین و مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دوستو بزرگوں، مسکرانا انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آیا ہے، آپ مسکرا کر اس سے دو بات کر لیں گے تو اس کی تو آدھی بیماری وہیں ختم ہو جائے گی۔ آپ اگر کوئی ٹیچر ہیں تو آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے آپ مسکرا کر بیہیو کریں، ان کے ساتھ اس طریقے سے ٹریٹ کریں، اس طریقے سے مسکراتے ہوئے ہنستے کھیلتے ان کو پڑھا دیں کہ بات ان کو آسانی سے سمجھ میں آ جاوے۔ آپ اگر باس ہیں تو آپ کی ماتحتی میں جو کام کرنے والے امپلائی ہیں، جو کام کرنے والے ورکرز ہیں، آپ ان کے ساتھ مسکراتے ہوئے پیش آئیں۔ آپ شوہر ہیں، بیوی کے ساتھ مسکراتے رہیں، آپ بیوی ہیں کسی کی، آپ شوہر کے ساتھ مسکرا کر ملیں، آپ باپ ہیں، بچوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملیں، آپ اگر دکاندار ہیں اپنے گراہکوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملیں، آپ امیر ہیں غریبوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملیں، آپ غریب ہیں امیروں سے مسکراتے ہوئے ملیں، آپ کسی کے پڑوسی ہیں، آپ اپنے پڑوسی سے مسکراتے ہوئے ملیں، جن سے ملیں مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، اپنے چہروں پر مسکراہٹ کے ساتھ آپ لوگوں سے ٹریٹ کریں گے، آپ کی صحت میں اضافہ ہوگا، آپ کے چہرے پر اچھے اثرات، آپ کے جسم پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے، لوگ آپ سے جڑیں گے۔ دکھ اور پریشانیاں کس کو نہیں دوستو بزرگوں، کوئی کم دکھ میں ہوتا ہے، کوئی زیادہ دکھ میں ہوتا ہے، کسی کو چھوٹی پریشانی ہوتی ہے، کسی کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، پریشان ہر انسان ہے دنیا میں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ آئے تھے، ہمارے صحابہ تابعین دکھ میں مبتلا ہوئے تھے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمارے اوپر اگر دکھ آ جائے تو ہم ڈپریشن میں چلے جائیں، ہم پریشانی میں آ جائیں۔ تاروں کو دیکھیں کس طریقے سے وہ اندھیرے میں جھلملاتے ہیں، اب پھولوں کو دیکھیں وہ کیسے کانٹوں کے درمیان سے مسکراتے ہوئے کھل جاتے ہیں۔ اگر دکھ میں ہم بھی ہیں، پریشانی میں ہم بھی ہیں، تو دوستو بزرگوں وہ دکھ اور پریشانی تنہائی میں اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ کے سامنے دعائیں کریں، اللہ سے اپنے دکھ اور غم کو اور تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن دوستوں کے سامنے، اپنے ملنے جلنے والوں کے سامنے، اپنے پڑوسیوں کے سامنے، اپنے امپلائی کے سامنے اور اپنے جو بھی رشتہ دار ہیں ان کے سامنے مسکراتے ہوئے پیش آئیں، اس کا آپ کے چہرے پر بھی، آپ کی ذات پر بھی، آپ کی صحت پر بھی اس کا اچھا اثر پڑے گا۔ اس لیے ہمیشہ مسکراتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہیں، عافیت بھی مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔